اچھا جی، ہمارے میڈیا نے کرنا کیا تھا اور ہمارا میڈیا کر کیا رہا ہے؟ ہمارے میڈیا نے کرنا تو یہ تھا کہ گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو، وزراء کو، وزیر اعظم کو، وزیر اعلیٰ کو، تمام لوگوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ان کو پریشرائز کرنا تھا کہ ملک کی ترقی اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کوئی کام کریں، اچھے اچھے کام کریں، مہنگائی کے اوپر کنٹرول کرنے کے حوالے سے وہ تنقید کرتے، ان کو مشورے دیتے، اصلاح کرتے ان کی، ان کو بتاتے کہ یہاں پہ گیپس ہیں، یہ کام کیا جائے یا ڈیمز بنائے جائے، سیلاب نہیں آئیں گے، اتنے بڑے پیمانے پہ سیلاب آئے ہیں، تو اگر ڈیم بنے ہوں تو اس سے بجلی بھی پیدا ہوگی اور دیگر بھی معاملات ہوں گے۔ جب اگر میڈیا پریشرائز کرتا ہے یا میڈیا صحیح سمت کی طرف لے کر جاتا ہے سیاستدانوں کو، وزراء کو، وزیر اعظم کو، تو پھر لوگ کام میں دلچسپی بھی لیتے ہیں۔ ہمارے وزراء بھی اس چیز کے اوپر دیکھتے ہیں کہ اب عوام کے پاس صحیح بات پہنچنا شروع ہو گئی ہے، تو لہٰذا ان کا ووٹ بینک ٹوٹے گا اگر وہ کام صحیح سے نہیں کریں گے، تو وہ پھر میڈیا کے اوپر چلنے والی باتوں کو، میڈیا کے اوپر ہونے والی باتوں کو، اینکرز کی باتوں کو، مین اینکر کی باتوں کو وہ بڑے سیریس لیتے تھے۔ لیکن اب ہو کیا رہا ہے ہمارے میڈیا کے اوپر؟ میڈیا کے اوپر ہو یہ رہا ہے کہ دیکھیں جی، ہمارا وزیر اعظم چائنا چلے گئے، تو وہاں پہ بڑا پروٹوکول ملا، آگے 15 گاڑیاں ہیں، پیچھے 15 گاڑیاں ہیں، آگے ریسیو کرنے کے لیے فلاں آدمی آ گیا، وہاں پہ پھول پیش کیے گئے، کھانا بڑا اچھا دیا گیا، رہائش کے لیے جگہ بڑی زبردست دی گئی۔ اس کے علاوہ جب ہمارا وزیر اعظم امریکہ گیا تو وہاں پہ ہاتھ کس طرح ملائے جا رہے تھے، وہاں پہ پروٹوکول کس طرح دیا جا رہا تھا، گاڑیاں دیکھیں جی کتنی وی آئی پی گاڑیوں کے اوپر بٹھایا جا رہا ہے۔ اسی طرح سعودی عرب میں جب گئے تو طیاروں نے ویلکم کیا، جنگی طیاروں نے ویلکم کیا۔ اسی طرح قطر میں گئے تو قطر کا جو صدر تھا یا سربراہ مملکت تھا وہ باہر نکل آیا، اور اس نے باہر سے استقبال کیا۔ وہاں پہ ہم رشیا میں گئے تو وہاں ریڈ کارپٹ پہ ہمارا استقبال کیا گیا ہمارے وزیر اعظم کو۔ تو یعنی یہ چیزیں بتائی جا رہی ہوتی ہیں، حالانکہ بتانا تو یہ چاہیے کہ ہم اگر وہاں پہ گئے، چائنا میں گئے، تو ہمیں کیا وہاں پہ پروگرامز ملے ہمارے ملک کے لیے، کیا ترقیاتی کاموں کے حوالے سے کوئی ہوا یا وہاں کی کمپنیوں نے کوئی انٹرسٹ شو کیا، یہ بات نہیں کرتے۔ امریکہ میں گئے، وہاں پہ تاجر وہاں کے کیا سوچ رہے ہیں، کیا وہ یہاں پہ کوئی فیکٹریاں لگانا چاہ رہے ہیں یا یہاں پہ کوئی وہ بزنس امپائر کھڑی کرنا چاہ رہے ہیں، یا سعودی عربیہ کوئی یہاں پہ آئل ریفائنری بنانا چاہ رہا ہے، یا سعودی عربیہ کوئی سستا تیل ہمیں دینا چاہ رہا ہے، یا کوئی سعودی عرب یہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہے، یا وہاں کے کوئی تاجر قطر کے یہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ بات بالکل نہیں بتائی جا رہی، بلکہ صرف اور صرف نان سیریس ٹاپک کے اوپر بات کی جا رہی۔ دیکھیں جی، آگے پیچھے گاڑیاں ہیں، پروٹوکول دیا جا رہا ہے، کھانے بڑے اچھے دیے جا رہے ہیں، وہ دیکھیں جی ہاتھ انہوں نے بڑے اچھے سے ملایا، وہ دیکھیں جی شہزادہ سلمان نے ہمارے وزیر اعظم کو گلے لگا لیا، وہ دیکھیں جی باہر نکل کر آ گئے۔ تو یہ نان سیریسنیس شو کرتی ہے کہ ہمارے جو میڈیا کی ترجیحات ہیں وہ بالکل یکسر تبدیل ہو گئی ہیں۔ یہی تو جو تبدیلی تھی، یہی جو ہمارے میڈیا کی تبدیلی تھی، یہی ہمارے ملک کی تباہی کا سبب بنی۔ اب اگر آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ وزیر اعظم نے 3 سالوں میں کیا کیا، یہ آپ نہیں بتائیں گے کہ وزیر اعلیٰ نے 3 سالوں میں کیا کیا، یہ آپ نہیں بتائیں گے کہ وزراء نے ہمارے ہر شعبے کے اندر جو ان کا شعبہ تھا، وزیر پیٹرولیم نے کیا کیا، یا وزیر زراعت نے کیا کیا، یا وزیر تجارت نے کیا کیا، وزیر صنعت نے کیا کیا، یا پی آئی اے کے جو وزیر ہے اس نے کیا کیا، یا اسٹیل مل کی طرف جس کی وزارت آتی ہے اس نے اسٹیل مل کو بہتر کرنے کے لیے کیا کیا۔ ادارے تو سب بیٹھتے جا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ جو بہتر کی طرف نشاندہی کرنی تھی، اس میں ہمارا میڈیا بری طرح سے ناکام رہا، اور میڈیا صرف اور صرف چاپلوسی پہ لگ گیا، کہ گورنر کی چاپلوسی کی جائے یا وزیر اعظم کی چاپلوسی کی جائے یا وزیر اعلیٰ کی چاپلوسی کی جائے، اور ان کو بارے میں بڑھا چڑھا کے بیان کیا جائے کہ ہمارے وزیر اعظم کو اس طرح سے پروٹوکول دیا گیا۔ دیکھیں، پروٹوکول تو ہر ملک کے سربراہ کو ملتا ہے۔ جب کوئی باہر سے اگر کوئی وزیر ہماری طرف آتا ہے یا وزیر اعظم آتا ہے یا سربراہ مملکت آتا ہے، تو اس کو پروٹوکول ہم بھی دیتے ہیں۔ اس میں کیا حرج ہے؟ یہ پروٹوکول تو ایک رسپیکٹ ہوتی ہے اسٹیٹ کی طرف سے، اگر ہمارا کوئی وزیر اعظم جائے گا یا ہمارا کوئی صدر جائے گا یا ہمارا کوئی وزیر جائے گا تو وہ رسپیکٹ دیں گے، جب وہ یہاں آئیں گے تو ان کو رسپیکٹ دی جائے گی۔ لیکن اصل کہانی بتائیں کہ عوام کے لیے جو 25 کروڑ عوام اس وقت تباہ حال ہے، عوام جو اس وقت غربت کی چکی میں پس رہی ہے، ان کے لیے بھی کچھ ہو رہا ہے، ان کے لیے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے، نہ میڈیا تیار ہے، نہ صحافی تیار ہیں، نہ اینکر حضرات تیار ہیں، کوئی بھی اس حوالے سے بات ہی نہیں کرتا کہ مہنگائی کتنی ہو گئی ہے، بجلی کے بل لوگوں سے پے نہیں ہو پا رہے، لوگ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا پا رہے، لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہیں، اس طرف جانے کو تیار نہیں ہیں۔
بلکہ صرف اور صرف نان ایشو کے اوپر ہی بات کرتے رہیں گے اور نان ایشو کو ہی ڈسکس کیا جاتا رہے گا، تو میں سمجھتا ہوں اب سیریس ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بڑے بڑے جید قسم کے صحافی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے عرصے کے 40 50 سال کا جن کا ایکسپیرینس ہے صحافت کے اندر، ان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنا مثبت رول پلے کرتے، وہ وزیر اعظم سے ملتے، صدر مملکت سے ملتے، وزراء سے ملتے، ان کو اپنے لائے عمل بتاتے کہ ملک کے اندر اگر یہ عمل کیا جائے، باہر سے کوئی انویسٹمنٹ لائی جائے، باہر سے تاجروں کو یہاں پہ لایا جائے، ہماری اگر خدمات کی ضرورت ہے تو ہم چلے جاتے ہیں وہاں پہ جا کے لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں۔ یہاں آپ اخبارات کے اندر لکھیں، یہاں آپ ٹیلی ویژن کے اوپر بتائیں کہ پاکستان کے اس شعبے کے اندر بہتری کی ضرورت ہے، اور اس شعبے کے اندر اگر کوئی باہر سے انویسٹمنٹ کرتا ہے تو اس کو کتنا فائدہ ہوگا۔ ملکی حالات کے بارے میں، ملک کو بہتر کرنے کے حوالے سے نہ تو صحافی سوچتا ہے، نہ سیاستدان سوچتا ہے، نہ بیوروکریٹ سوچتا ہے، کوئی بھی نہیں سوچتا، اور ہر بندہ یہی سوچ رہا ہے کہ چلو ٹائم تو پاس ہو رہا ہے۔ اب ہم ٹائم پاس کرنے کی طرف ہی چلے گئے ہیں، چاہے ہمارا میڈیا ہو، چاہے ہمارا کوئی بھی بندہ ہو، وہ ٹائم پاس کرتا ہے، اپنا ٹائم گزارے اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اس روش کو بند کرنا چاہیے، میڈیا کو بھی اور تمام لوگوں کو بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی نہ کسی طرح سے ملک کو اوپر اٹھانے کے لیے جو بھی اقدامات جو بھی کر سکتا ہے، جس کی جتنی استطاعت ہو وہ کرے، تو انشاءاللہ ملک ایک دن ترقی کر جائے گا۔